چین میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے نام چینی صدر شی جن پنگ کا خط۔ پاکستانی طلباء چینی میڈیا میں سپر سٹار بن چکے ہیں۔ نورین پاکستانی طلباء سے لائیو آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی چینی دوست نورین۔ آپ کیسے ہیں؟ رمضان مبارک۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں چین میں تو چند پاکستانی طالب علموں کو تو سپر اسٹار کا درجہ ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ان کا تعارف۔ یہ طالب علم یعنی یہ پاکستانی طالب علم چین میں دی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ میں تو زیر تعلیم ہے، اور وبائی صورتحال کے سارے عرصے میں انہوں نے تو چین میں گزارا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے تجربات کے حوالے سے ہمارے صدر یعنی صدر شی جن پنگ صاحب کو ایک خط لکھا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بات سن کر ضرور بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے جناب شی جن پنگ نے صدر شی جن پنگ نے تو انہوں نے بہت جلدی سے ان کو جوابی خط لکھا، اور اسی وجہ سے یہ طالب علم، یہ پاکستانی طالب علم چین میں سپر اسٹار بن گئے ہیں، اور بہت سے چینی میڈیا نے ان سے تو انٹرویوز لیے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی سوچا ہے کہ چلے ہم آپ کی ملاقات بھی سپر اسٹار سے تو کرواتے ہیں، تو اس لیے آج میں ان کی یونیورسٹی میں ہوں، یعنی اب میں کیسے کہہ رہے ہیں یہ دی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ میں ہوں، اور میں پہلی بار اس یونیورسٹی میں تو کا دورہ کر رہی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، دیکھیں یہ خوبصورت درختیں ہیں، بہت سے ہیں، اور آج دھوپ بہت تیز ہے، لیکن یہ سایہ کے تحت تو ایسا کبھی نہیں لگتا ہے، تو ہم ایک ساتھ ان سے ملتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اوکے وہ سامنے آ رہے ہیں، ہم جلدی سے ان سے ملتے ہیں، ہمارا سپر اسٹار ان سے ملتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ اوکے، تو اب تو ہمارا پاکستان میں تو تمام ناظرین آپ دونوں کو طے کر رہے ہیں ہمارا سپر اسٹار، تو ناظرین کو اپنے آپ کو تو مختصر متعارف کروائیں، اور پھر سلام کہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالستار ہے، اور میں بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایچ ڈی یہاں سے کر رہا ہوں، اور میرا میجر جو ہے وہ مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے۔ اوکے، اور میڈم؟ السلام علیکم، میرا نام حمیزہ ہے، اور میں یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ سے ماسٹرز کر رہی ہوں انٹرنیشنل ٹریڈ میں، اور اس سال گریجویٹ ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جناب شی جن پنگ نے آپ دونوں نے جوابی خط لکھے ہیں، اس لیے میں اس بات پر بہت کیوریس ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے صدر شی جن پنگ نے آپ کو جوابی خط لکھا، تو اس وقت یعنی اس لمحہ آپ کو کیسا لگا، آپ کی فیلنگ کیسی تھی؟ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ بات جو ہے کہ جب ہم لوگوں کو انٹرنیشنل آفس میں والوں نے بلایا، اور وہاں میٹنگ میں انہوں نے جب ہمیں بتایا کہ آپ کا جو خط تھا اس کا شی جن پنگ پریزیڈنٹ نے اس کا رپلائی کر دیا ہے، تو میرے لیے تو تب بہت زیادہ خوشی کی بات تھی۔ ہم اس کو بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں ان سے خود بات کر رہا ہوں، اور پریزیڈنٹ شی نے جب رپلائی کیا تو وہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اور آپ؟ جب ہمیں شروع میں پتہ چلا تو اس وقت ہم سارے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ہمیں پتہ چلا، اور شروع میں تو یقین نہیں آیا، سمجھ ہی نہیں آئی بات کہ واقعی میں رسپانس آیا، لیکن پھر جب یقین آیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات تھی، اور خاص طور پہ یہ بات کہ وہ خط ہاتھ سے لکھا گیا ہے، ان کے سگنیچر ہے اس پہ، تو یہ تو مطلب بہت زیادہ ہمارے لیے خوشی کا مقام تھا کہ اتنا بڑا ہمیں آنر ملا ہے، تو بس۔ اور میں بھی بہت کیوریس ہوں کہ جناب آپ لوگوں نے تو کس وجہ سے ہمارے صدر صاحب کو خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا ہے؟ جب ہم لوگوں نے یہاں پہ وبا پھیلنا شروع ہوئی ہے چائنا کے اندر، تو بنیادی طور پر یہ ایک آئیڈیا جو تھا وہ ہمارے ایک سینئر ہے عارف بھائی، عارف چائنیز نام ان کا عارفو ہے،
انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور کہتے ہیں کہ میرا آئیڈیا ہے کہ میرا آئیڈیا ہے کہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ شی کو، تو آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں. تو ہمیں بھی ان کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ اس کو ڈسکس کیا کہ وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر. تو مین چیز جو تھی وہ ہم لوگوں نے یہ چیز ان کا آئیڈیا تھا کہ جس طرح سے جب یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ شی کی رہنمائی میں چائنیز گورنمنٹ نے اس چیز کو قابو کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، تو ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے، اور جو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ایک تعلق ہے، جو ایک دوستی ہے، ایک مضبوط دوستی ہے، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے خیال میں آیا کہ ہمیں خط لکھنا چاہیے. اور میڈم آپ نے تو وبائی صورتحال کا سارا عرصہ تو یونیورسٹی میں تو گزارا ہے، تو اسی کے دوران آپ کی مصروفیت کیا تھی، ہمارے ساتھ تھوڑا سا بتا دیجیے. کیونکہ میرا فائنل ایئر تھا، میرا تھیسس تھا، تو میں نے ان 4 مہینوں میں اپنی پوری ریسرچ کی ہے. میں نے ایک پیپر لکھا ہے جو کہ شاید میں زیادہ لیزی ہو جاتی اور میں نہ لکھتی ادروائز، لیکن ان 4 مہینوں میں کیونکہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کو، تو صرف اپنا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے اور پڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی کے دوران کسی نے آپ کی مدد کی ہے یا؟ بہت زیادہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بہت مدد ملی ہے، کیونکہ ہم مسلم ہیں، پاکستان سے ہیں، تو ہمیں حلال چیزوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ جو لوکل کینٹین ہے اندر کی وہ حلال بیسڈ نہیں ہے، لیکن جب یہ ایشو ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے سب کچھ ہمیں حلال پرووائڈ کیا ہے اس کینٹین میں. انہوں نے ان کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ نے یہ سب جو اسٹوڈنٹس مانگتے ہیں وہ آپ پرووائڈ کیجئے، تو وہ بہت ہیلپ تھی. اس کے حوالے سے آپ بھی اضافہ کرنا ہاں، چاہتے ہیں؟ جو ہماری کینٹین ہے وہ عام دنوں میں اس کے اندر ایک پورشن ہے جو حلال فوڈ کا ہے. چونکہ چھٹیاں ہو چکی تھی تو وہ بند ہو چکا تھا، اس لیے پھر ہمیں حلال فوڈ کا مسئلہ بن رہا تھا. وہ بھی ہماری یونیورسٹی نے بہت زیادہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر کے اس کے لیے ہمیں حلال فوڈ پرووائڈ کی. اوکے. اور دونوں، اور آپ نے کہا ہے کہ جو صدر صاحب کے خط کو پڑھ کر تو بہت حیران ہوئی، پھر بہت خوش ہوئے ہیں. تو صدر صاحب کے جوابی خط میں تو کس حصے نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ یہ بات تو بہت خوشی کی تھی کہ جب ان کا خط ہمیں ملا کہ اور پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے، یہ بہت خوشی کی بات تھی. اور پھر جب اگر میں یہ بتاؤں، ویسے تو انہوں نے بہت ہی اچھی ہمیں اس کے اندر ڈائریکشنز دی ہیں خط کے جواب میں، لیکن جو زیادہ میرے دل کے قریب بات انہوں نے کی ہے وہ یہ والی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو، تمام ملکوں کے لوگوں کو مل کے ایک ایسی کمیونٹی بنانی چاہیے جو انسانیت کے لیے کام کرے. تو یہ چیز ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ صرف چائنیز لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک پوری دنیا کے بڑے لیڈر سمجھے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی ہو یا چائنیز کمیونٹی ہو چائنا میں، ہم سب کے لیے سیم کیئر، سیم ہیلپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہم نے پچھلے 4 مہینے میں گورنمنٹ کو کرتے بھی دیکھا، اور اس خط میں اس کا پروف تھا کہ ان کی آئیڈیالوجی، ان کے آئیڈیاز کس پوائنٹ پہ ہیں. یہ دکھاتا ہے کہ چائنا، اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان کا دوست ہے، تو کسی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئیڈیاز آر ویری سملر ٹو دس. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم تھی اس خط میں. اور اب تو بیجنگ میں وبائی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی معمولی زندگی پہ تو واپس گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں انسداد وبا میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ ہاں جی، یہ بات تو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے جس طرح سے اس وبا کو قابو میں کیا ہے اور اس کو کنٹرول کیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. تو ابھی ہم لوگ شروع میں جیسے ہمیں بہت پریشانی تھی اس چیز کے اوپر کہ وبا پھیل رہی ہے، تو اب ہم لوگ اس کو بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. مطلب ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کبھی پہلے وبا آئی تھی، حالات سب کچھ نارمل ہو چکے ہیں. اور جو مجھے زیادہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اس چائنیز گورنمنٹ نے کس طرح سے مل کے اس وبا کو قابو کرنے کے لیے کوشش کی ہے، وہ قابل تعریف ہے. اور کس طرح سے چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ خود جاتی رہی ہے اور وہاں پہ جہاں پہ فرنٹ لائن پہ جا کے وہ لڑتے رہے، اور چائنیز ڈاکٹر نے جس طرح سے مل کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت مجھے اچھی لگتی ہے. اور آپ اور اس حوالے سے مجھے جو ایک چیز بہت پسند تھی کہ چائنا کی پبلک نے جس طرح گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سپورٹ کیا ہے. آپ
کہ صدر اگر کہتے تھے کہ یہ رول ہے آپ نے باہر نہیں نکلنا، تو آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا. وہ بہت اہم چیز تھی اس وبا کو قابو میں لانے کے لیے، کہ آپ کو ایک اصول کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. ہر کوئی اگر اپنی اپنی کرتا ہے تو پھر آپ قابو نہیں پا سکتے. صحیح. تو بس یہی کہ آپ ماسک پہن کے رکھیں، ان کے ڈائریکشن سے ماسک پہن کے رکھیں، پبلک ایریاز میں نہیں جائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جہاں جہاں ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں ان کو فالو کریں. یہ بیسٹ ان کا وہ تھا جو مجھے پسند آیا. اور وبا کے دوران آپ نے چینی صدر، چینی عوام، چینی حکومت کے بارے میں کیا نیا پایا ہے؟ نیا پایا کچھ خاص نہیں. مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ چائنا میں جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ فالو کرتی ہے اپنی گورنمنٹ کو، اور میں نے وہ دیکھا ہے ان 4 مہینوں میں. مطلب پہلے اب نارمل لائف میں اتنا نظر نہیں آتا، اس طرح کے مسئلے میں جو ہے نظر آتا ہے کہ حکومت کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں لوگ، اور وہ پراپر سپورٹ کر رہے تھے، ان کی بات مان رہے تھے. بیمار لوگوں کو جو ڈائریکشنز مل رہی تھیں، جو صحت مند لوگوں کو، سب کچھ فالو ہو رہا تھا. دیٹ واز سم تھنگ جو گورنمنٹ، جو چائنیز گورنمنٹ، چائنیز لوگوں کی بہت اچھی بات تھی کہ وہ ایک اصول پہ چل رہے تھے، ایک پاتھ پہ چل رہے تھے اکٹھے. اور اس حوالے سے میں، جیسے حمیزہ نے پہلے بتایا کہ انہوں نے کوآپریشن ان کے درمیان بہت زیادہ تھی اور فالو کر رہے تھے سب لوگ رولز کو. تو جو مجھے آئیڈیا تو تھا کہ یہ لوگ اس کو کور کر لیں گے، لیکن جب میں نے ان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی اس کو دیکھا ہے کہ جب ووہان میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ پھر جو قیادت تھی چائنیز قیادت نے اس کو، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، انہوں نے ان سب کو بدل دیا کہ ان کو لگا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ وبا پھیلی ہے. پہلے تو یہ وبا کو پھیلنا ہی نہیں دینا چاہتے تھے. تو پھر یہ چیز مجھے نظر آئی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے چائنا کے اندر. اس گورنمنٹ کی ریٹ کی وجہ سے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے اس وبا کو قابو کرنے میں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی یعنی دی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ، وہ تو صنعتی شعبے میں ریسرچ کے حوالے سے ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی ہے. تو یہاں تعلیم حاصل کرنے سے تو آپ نے کیا ثمرات حاصل کیے ہیں دونوں نے؟ اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ میرا یہاں پہ آنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کا مٹیریل سائنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت ہی مطلب وہ بہت ہی ایڈوانس ہے، اور اس کی جو سہولتیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو چونکہ میرا جو میجر ہے وہ بھی مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے، تو اس لیے یہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی جب انہوں نے مجھے اسکالرشپ کے اوپر ایڈمیشن دیا. اور اگر میں ان کی جو سہولتیں ہیں جو یہ دیتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، اس کی بات کروں تو میری جو لیب ہے، میرے جو سپروائزر ہیں پروفیسر یوے چانگ، ان کی جو مطلب ان کا جو تعاون ہے اور کس طرح سے وہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے. اور کس طرح سے وہ پھر تعلیم کے اندر وہ مدد دیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ سمجھاتے ہیں، کس طرح سے وہ ہمیں ریسرچ کے اندر جو کام ہے اس سے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو وہ چیز بہت ہی اچھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بیجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ لازمی اور بہت آگے جائے گی. اور آپ؟ میں جب ادھر آئی ہوں تو میرا بیسک جو آنے کا، اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنے کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ میرا جو پروفیسر ہے ہی از ویری گڈ ان ہز فیلڈ. ان کی ریسرچ بہت اچھی ہے اینڈ اٹ از ویری ریلیٹڈ ٹو مائی فیلڈ آف مائی فیوچر فیلڈ آف ریسرچ. تو اس وجہ سے میں نے پروفیسر سلیکٹ کیا تو یہ یونیورسٹی آ گئی. اور چائنا میں اس لیے آئی تھی کیونکہ پاکستان میں میں نے بہت اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہے اینڈ آئی وانٹڈ ٹو گو ہائر. میں اس سے آگے آنا چاہتی تھی، میں چائنا کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی تھی اور یہاں کے انسٹیٹیوٹ. اور یہاں آ کے مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ مائی پروفیسر واز امیزنگ. ہمیں یہاں پہ بہت اچھی سہولیات میسر ہیں، ریسرچ میں پوری طرح سپورٹ ملتی ہے. تو ادر دین دیٹ ہماری اسکالرشپ بہت اچھی ہے، تو ہمارا رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو بہت اچھا یہاں پہ ایک پڑھنے کا انوائرمنٹ بنتا ہے. آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے اپنے سپروائزر سے. تو میں اس لیے آئی تھی یہاں پہ. اور آپ نے کہا کہ آپ تو فائنل ایئر ہیں، تو مستقبل میں یعنی یہاں سے فارغ ہو کر تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے حوالے سے کوئی منصوبہ ہوگا؟
ابھی میں جو ہوں وہ دیکھ رہی ہوں کہ مجھے پی ایچ ڈی کی کوئی آپشن مل جائے اچھی، کیونکہ میں ریسرچ میں ہی آگے بڑھنا چاہتی ہوں اپنی فیلڈ میں. میرے اپنے پروفیسر کے پاس اس سال سیٹ اویلیبل نہیں ہے، تو میں ان کے علاوہ ایک اور پروفیسر دیکھ رہی ہوں جن کے ساتھ میں کر سکوں ریسرچ. لیکن میں یہیں سے پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے ان کا ڈپارٹمنٹ بہت پسند ہے. اور آپ؟ جیسے کہ میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا یہ دوسرا سال ہے. ابھی میرے 2 سال باقی ہے اس ڈگری کو مکمل کرنے کے لیے. تو میرا جو کام ہے ریسرچ کا وہ سولر انرجی کے اوپر ہے، سولر ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. تو اس لحاظ سے میرا آگے جو پلان ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے اس کے اندر بہت سے ایسے منصوبے ہیں جن میں ہم لوگوں کو انرجی کے جو پلانٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر چائنا لگائے گا اور اس میں جابس کریٹ ہوں گی. تو میرا پھر یہاں سے ڈگری لینے کے بعد اس سی پیک کا حصہ بننے کا پروگرام ہے. اور اب تو پاکستان میں وبائی صورتحال تو بدستور تو سنگین ہو رہی ہیں، تو آپ دونوں بتائیں تجربات کے مطابق ہمارے ناظرین کو وبا سے بچاؤ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر فراہم کریں، تو یعنی شیئر کریں اس کے بارے میں. اس حوالے سے کہ ہمیں اس وبا کے دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پبلک گیدرنگ کی جگہیں ہیں پاکستان کے اندر، وہاں پہ ابھی بھی چونکہ پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے یا اتنی زیادہ کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پاکستانی لوگوں کو وہاں پہ ابھی وہ زیادہ گیدرنگ والی جگہوں پہ نہ جائیں اور احتیاط کریں. اور یہ جو اس کا جو مین ٹول ہے اس وبا سے لڑنے کے جو مین ہتھیار ہے، میرا خیال ہے وہ ہم نے یہاں سیکھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اکٹھے ہوں اور تاکہ ہم اس کو آسانی سے اس وبا کو قابو کر سکیں. میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ جو پبلک گیدرنگ کی جگہ وہاں پہ پاکستانی لوگ کم جائیں. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت جب کہتی ہے کہ کچھ کریں تو ان کو فالو کریں، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس اور بہت سارے مسئلے ہیں، تو وہ اس طرح کا کرفیو نہیں لگا سکتی جس طرح کا چائنا نے لگایا. ہم اپنا جو ہے وہ اکنامک سیکٹر ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کی ڈائریکشنز کو فالو کریں، ماسکس وغیرہ پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے، آپ پبلک گیدرنگس میں مت جائیں. آپ ایک کوشش کیجئے کہ ضروری کام کے لیے گھر سے نکلیے، ادروائز مت نکلیں، اور خاص طور پہ بچے جن کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو گھروں سے مت نکالیے. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ حکومت کی بات مانیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں فالو کرنے کو وہ کیجئے پلیز. اور عید آنے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عید چونکہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی شاندار تہوار ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، تو اس دفعہ جو عید آ رہی ہے ہمارے پاس، تو میں پیغام میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ وبائی صورتحال ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ بہت ہی ضرورت ہو تو باہر جائیں. اور جیسے حمیزہ نے پہلے بھی کہا کہ بچے جو ہے نا ان کو باہر نہ لے کے جائیں، اور اگر کسی کو باہر جانا پڑتا ہے کسی ضروری چیز کے لینے کے لیے تو وہ بھی بہت ہی ضرورت کے وقت جائیں. تو میرا پیغام عید کو سیف بنانے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں کم سے کم باہر جانا چاہیے. اور میڈم؟ پہلے تو ایڈوانس میں عید مبارک، اور دوسری بات یہ کہ آپ کوشش کیجئے کہ عید میں کم سے کم لوگوں سے ملیے، اور بس ایک کام کیجئے کہ اس عید میں کوشش کیجئے کہ آپ ہیلتھ دوسروں کی اور اپنی کا خیال رکھیں تاکہ اگلی عید سارے لوگ منا سکیں. تو یہ خیال کیجئے. ٹھیک ہے، آپ دونوں کا اوکے. اور ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں، ہمارے پاس کیونکہ زیادہ تہوار نہیں ہے، ہم صرف عید مناتے ہیں، تو اس میں ہماری جو خواتین ہیں ان کا یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کپڑے خریدنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کپڑے ہی ان کے لیے وہ بہت مطلب زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کہوں کہ کپڑوں کو یا تو آن لائن شاپنگ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس دفعہ رہنے دیں، پرانے کپڑوں سے کام چلا لیں. اور یعنی کہ ہمیں پہلے سیف رہنا ہے، ہمیں اس کے بعد پھر عیدیں ہم لوگ بعد میں منا لیں گے. بالکل، آن لائن کپڑے ہر دکان سے مل رہے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے آن لائن لے لیں، ادروائز چھوڑ دیں، اگلی عید پہ بنا لیجیے. یہاں ہم لوگ بھی آن لائن شاپنگ کا کے بہت شوقین ہیں.
اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، آج کا بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ اور یقین ہے کہ آپ دونوں کا مستقبل مزید روشن ہوگا. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور ناظرین آج تو یہیں تک. اگر آپ یہ دونوں طالب علموں کے بارے میں یا اس خط کے بارے میں مزید سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے کامنٹس میں ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے جو سوالات کے جواب دیں گے. اور اس کے علاوہ تو اگر آپ نے ہمارا ویڈیو کو پسند کیا تو ضرور لائک کریں، اور پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آس پاس دوستوں کو یہ خوشخبری تو بتائیں گے تو ضرور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں. بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ. عید سے پہلے عید مبارک کہہ رہی ہوں، اور رمضان مبارک. خدا حافظ.